بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن کی شخصیت کو بیان کرنے کی بہت کچھ باتیں ذہن میں تھیں، لیکن اب آئیے ایک نماز کل بیان کی تھی، ایک نماز آج سن لیجیے۔ کل کی نماز تھی 4 رکعت، دو رکعت کر کے پڑھی جاتی، یعنی وہ جو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص والی نماز، اور باقی 14 معصومین کی اپنی نمازوں میں سے امام حسن کی ایک اور نماز بھی ہے، اور یہ بالکل مشابہ ہے نماز علی ابن ابی طالب کے۔ دن جمعے کا ہے، دن جمعے کا ہے۔ مولا حسن کی تاریخ مہینے میں 4 تاریخ، چوتھی تاریخ مولا حسن کی ہے۔ دن کی ساعتوں میں دوسری ساعت جب سورج نکلے اور سرخی ابھی باقی ہو، وہ خاص ساعت امام حسن کی ہے۔ امام حسن کی ساعت میں امام حسن کی نماز جمعے کا دن، اور اگر 4 تاریخ یاد رہے تو اس دن بھی پڑھ لیجیے گا۔ یہ نماز کون سی ہے؟ نماز علی ابن ابی طالب، نماز حسن بھی کہلاتی ہے۔ اس کا طریقہ مختلف ہے، تھوڑا سا طویل ہے۔ سب سے مشکل نماز 14 معصومین کی نمازوں میں سے مولا حسین کی نماز ہے، سب سے مشکل نماز، جو مجھ جیسا بھی اگر پڑھنے کھڑا ہو جائے تو 2-2.5 گھنٹے کہیں نہیں جاتے۔ اب یہ امام حسن کی دوسری نماز کیا ہے؟ اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ آدھا نہیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص، آدھا نہیں ہے یہ۔ اگر آپ امام حسین کی نماز سن لیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یہ کم ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ 4 رکعت نماز جمعے کے دن خاص پڑھنے کی تاکید ہے مولا حسن مجتبیٰ کے نام سے، اور اس نماز کے بعد 2 رکعت کر کے نماز مکمل کیجئے۔ نماز کے بعد پھر امام کی زیارت پڑھیے، اور جمعے کا دن خاص وہ دن ہے۔ ویسے تو ہر امام کی زیارت کا عنوان الگ الگ دنوں کے اعتبار سے ہے، البتہ جمعے کے دن سارے اماموں کی معصومین کی زیارت ایک ساتھ پڑھے جانے کا بھی ایک تاکیدی عمل بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے، اور دعا تو ہم پہلے ہی کر چکے، امام حسن کی یاد میں کیا شخصیت تھے میرے مولا، توسل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید اب دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو کھانا پک چکا، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہو؟ مثال دے رہا ہوں، اب تو کھانا پک چکا، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہوگا؟ اب تو شکم مادر میں اولاد کی جنس بن چکی، اب تبدیل کیسے ہو؟ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت تو وسیلہ پروردگار، کہ چاہیں تو شکم مادر میں تو جنس بن چکی ہو اس کو تبدیل کر دے۔ اور تاریخ کا جملہ ہے، یہ بیچارہ وہ تیل بیچنے والا، حبشہ کا رہنے والا، وہ امام کی خدمت میں کہتا ہے مولا جب میں گھر سے چلا تیل بیچنے کے لیے یہاں پر آیا تو میری اہلیہ درد ذہ میں مبتلا تھی۔ درد ذہ کا مطلب لیبر پین، یعنی بالکل ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ اب مجھے بتائیں جب ڈیلیوری کا وقت آ گیا تو اب بیٹا ہو یا بیٹی، اب دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ اب جو خدا نے دینا تھا وہ دے گا۔ کہتا ہے مولا دعا کر دیں بیٹا ہو جائے۔ اللہ اکبر، سوچئے گا کہ کیا اب دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کھانا پک چکا ہے، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہو؟ دعا سے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ کے اذہان کو میں وہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، اس منزل پر پہنچ کر بھی توسل مت چھوڑیے کہ جہاں آپ کے لحاظ سے اسباب کے اعتبار سے اب دعا کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہ آئے۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ نہیں، اب بھی فائدہ ہے۔ دعا کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتی، اور جب توسل حسن سے ہو تو خدا کا احسان کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا لوٹ جاؤ اپنے گھر،
جاؤ، تمہاری بیوی اپنی گود میں تمہارے بیٹے کو لیے بیٹھی ہے، تمہاری بیوی تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے۔ یہ دوڑ کر گیا، دوڑ کر آیا، گیا بھی اور آیا بھی، اور امام کے قدموں پہ گر گیا۔ تو جو لگانے والا آئل تھا وہ تو بعد میں لگایا گیا، پہلے امام نے اس کے مسئلے کو ایسے حل کیا۔ جب پہلے آیا تھا تو بیوی کا وقت وضع ولادت تھا، خبر نہ تھی کیا ہونے والا ہے۔ حسن کی دعا نے تقدیر بدلی۔ میں سوچتا ہوں جس کا چھوٹا بھائی راہب کو 7 بیٹے عطا کر دے، تو قبلہ حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں، حسین کے بڑے کو حسن کہتے ہیں۔ یہی سمجھانا تھا آپ کی خدمت میں، اور گفتگو تمام کر رہا ہوں چونکہ بہرحال اب آپ کی خدمت میں ابھی وقت دعا نہیں ہے، یہ وقت قنوت ہے۔ کیا مطلب جی حضور؟ 2 رکعت نماز میں، 2 رکعت نماز میں جو خدا سے مانگے جانے والی کیفیت کا وقت ہے اسے قنوت کا ہوتا ہے، اور سب سے شارٹ وہی کرتے ہم۔ تو قنوت کا وقت آ گیا، ابھی میلاد جاری و ساری ہے عبادت کی طرح سے، آپ نے نہیں اٹھنا، سے مجھ غریب نے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ جو سامنے آپ بیان کر رہے تھے، پھر آپ نے اس کی حالات کو بیان کیا، کیسی میٹنگ ہوئی تھی۔ بچپن سے حسن ساری میٹنگز کو جانتے ہیں۔ سوچئے گا آپ میٹنگ چاہے ادھر کر لو یا ادھر کر لو، حسن کو سب پتا ہے۔ آپ نے پوری میٹنگ کا احوال بتایا، تم نے فیصلہ کیا وہ بتایا، تم گھر سے چلے کیسے، موسم کیسا تھا، کیسے بدلا، وقت کیا تھا، دل کا حال کیا تھا، آنکھوں کا حال کیا تھا، زبان کا حال کیا تھا۔ خشک زبان کی کانٹے پڑے جاتے تھے، آنکھوں میں اندھیرا تھا، دکھائی کچھ دیتا نہ تھا، ہاتھوں کو سجائی نہ دیتا تھا، پہاڑ اور ٹینوں سے وحشت ہوتی تھی۔ ایسی تمہاری حالت تھی جیسے زرارہ کے گھوڑے کی حالت ہوتی ہے کہ آگے بڑھے تو کاٹ دیا جائے، پیچھے ہٹے تو کاٹ دیا جائے۔ تم ایسی حالت میں تھے، نہ ادھر واپس جا سکتے تھے نہ آگے بڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ تم اس علاقے تک آ پہنچے اور تمہیں ہم دکھائی دے گئے۔ اس نے سنا یہ ساری باتوں کو، کہتا یہ بتائیے آپ میرے اندر بیٹھے تھے؟ اللہ اکبر۔ حسن اسے کہتے ہیں جو معافی ضمیر کو پڑھ لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے وہ معافی ضمیر کیوں نہ پڑھیں جو نسب پڑھ لیتے ہوں۔ تب بیان کر کے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے جائے گا، اور اس نے کلمہ پڑھا حسن کے ہاتھ پر۔ جب بھی کبھی حسن ملتے تھے تو بڑے احترام سے، کیا حسن کا انداز ہے۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، ابھی میلاد کا سلسلہ آگے تک پہنچانا ہے، اور رضا بھائی آ چکے، صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ حالانکہ ہم نے پڑھا بھی نہیں تھا یا صلی الرضا، پھر بھی آ گئے، اگر پڑھا ہوتا تو جلدی آ جاتے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی آمد کے حوالے سے دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ میلاد ایسا ہی ہو کہ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ ہو، میلاد مجلس کی طرح نہ ہو کہ بیٹھے ہوئے سوچوں میں غم۔ آپ آئیے، خوشی کا عنوان ہے، اور یہ خوشی منانا بھی عبادت ہے، مسکرانا بھی عبادت ہے، اور کسی کو مسکرانے کی دعوت دینا بھی عبادت ہے، جبکہ اس کی توہین نہ ہوتی ہو، اس کی غیبت نہ ہوتی ہو، اس کی اہانت کا عنوان نہ بنتا ہو۔ تو آپس میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا جو مزاح المومن میں آتی ہوں، عبادت ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج کی محفل کو آپ کے حوالے کروں۔ یقیناً حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا،